امام اہل مدینہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ادب حدیث بہت مشہور تھا، ایک دفعہ رستے میں چلے جا رہے تھے، کسی نے حدیث پوچھ لی، تو آپ چونکہ سینکڑوں ہزاروں علماء کے استاذ تھے تو آپ نے اسے کوڑا مارا، بلکہ 3 کوڑے مارے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ میں حدیث کا کتنا ادب کرتا ہوں، کہ میں ایک مخصوص لباس ہے وہ پہنتا ہوں، خوشبو لگاتا ہوں، غسل کرتا ہوں، تخت پہ بیٹھتا ہوں، پھر حدیث بیان کرتا ہوں، تم راہ چلتے مجھے حضور کی حدیث پوچھ رہے، تمہیں ادب نہیں آتا؟ اب اس پہ ترس آیا، اس کا ہاتھ پکڑا، گھر لے گئے، غسل کیا، خوشبو لگائی، مخصوص لباس پہنا، تخت پہ بیٹھے۔ اب اس بندے سے فرمایا کہ میں نے تمہیں کتنے کوڑے مارے؟ اس نے کہا جی 3 مارے ہیں۔ فرمایا میں اب تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 احادیث پاک سناؤں گا۔ 3 احادیث پاک سنائی۔ اب وہ بندہ بھی بڑا ذوق والا تھا، اس نے کہا امام صاحب اگر حدیث سنانا کوڑے لگانے پر موقوف ہے تو آج میری گزارش یہ ہے کہ کوڑے لگاتے جائیں، حدیثیں سناتے جائیں۔ ایسے بھی لوگ، اسی لیے تو اس وقت اسلام کا دورہ اور ڈنکا بجا ہے نا، کہ لوگ کوڑے کھا کر حدیث سننے کے لیے تیار تھے، آج لوگ مفت میں بھی تیار نہیں ہوتے۔ جمعے میں بھی تب آئیں گے جب نماز کا وقت ہو جائے گا کہ بھئی ہفتے بعد موقع ملا ہے قرآن و سنت کی گفتگو سنو، تو بھاگ کر پہلے پہنچنا چاہیے، جب پہلے آنے پر اونٹ کی قربانی کا بھی ثواب مل رہا ہے، پھر اس کے بعد آنے والے کو گائے کی قربانی کا ثواب مل رہا ہے، اس کے بعد آنے والے کو بکرے کی قربانی کا ثواب مل رہا ہے، اس کے بعد آنے والے کو مرغی کی قربانی کا ثواب مل رہا ہے، اس کے بعد آنے والے کو انڈا خیرات کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ تو اتنے ثواب بھی حاصل ہو رہے ہیں، ساتھ علم دین بھی سننے کو ملے گا، تو پہلے پہنچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن بس دین کے معاملے میں لوگ پیچھے سے پیچھے کو جاتے ہیں۔ دنیا کا معاملہ ہو، یہ اعلان ہو جائے کہ جی پہلے آنے والے کو 100 روپے ملیں گے، تو میرے خیال میں پاؤں رکھنے کو بھی جگہ نہ ملے جی۔ تو دنیاوی نفع جو ہے لوگوں کو جلدی نظر آتا، دنیا کا مطلب ہی قریب ہے نا، آخرت بعد میں، تو دنیا کا جو نفع ہے اس کو لوگ ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ آخرت کے نفع کو ترجیح دینا چاہیے۔ تو بہرطور یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک کتاب مرتب کی جس کا نام ہے الموطا، یہ حدیث کی کتاب ہے، اور بخاری سے بھی پہلے کی ہے، بخاری بعد میں مرتب ہوئی ہے۔ موطا امام مالک کی ہے، امام مالک جو پہلے ہوئے ان کی یہ کتاب پہلے سے۔ تو جب آپ نے لکھنا شروع کی تو لوگوں نے یہ سوال کیا گیا صاحب بہت سے اور لوگ بھی لکھ رہے ہیں، تو آپ کے لکھنا تو یہ کتاب بڑھ جائے گی تو فائدہ کیا، جب اور بھی لوگ مرتب کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ جلد پتہ چل جائے گا کہ کس کی نیت خالص ہے، جس کی نیت خالص ہوگی اس کا کام باقی رہ جائے گا، اور جس کی نیت خالص نہیں ہوگی اس کا کام باقی نہیں رہے گا۔ تو آج بھی دیکھو 1300 سال ہونے کو آ رہے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی الموطا پڑھی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، درس دیے جا رہے ہیں، اور اردو ترجمے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اخلاص نیت کا ثمرہ ہے۔ اخلاص والا جو ہے شیطان بھی اس پہ حاوی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں کہ جب شیطان نے راندہ درگاہ ہونے کے بعد یہ عزم کیا کہ انسان کی وجہ سے مجھے یہ راندہ درگاہ کیا ہے، تو اس نے انسان سے اپنی دشمنی کا اعلان کیا اور یہ کہا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اس نے کہا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، یعنی کہ ان کو انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ لیکن وہاں پر بھی اس نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، لیکن یا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں نا ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا، جن کی نیت خالص ہے۔ شیطان بھی مطلب ہے اعتراف کرتا ہے کہ ان پر میں حاوی نہیں ہو سکوں گا، البتہ ان لوگ بھی حاوی ہوں گا جن کی نیتوں میں کھوٹ ہے۔ اس پر ایک حدیث شریف میں واقعہ ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک عبادت گزار شخص تھا، تو اس نے دیکھا کہ لوگ درخت کی پوجا کر رہے ہیں، درخت کو سجدے کر رہے ہیں۔ سجدہ تو صرف اللہ رب العالمین کو ہو سکتا ہے نا، لیکن وہ کیا کر رہے تھے؟ درخت کو سجدہ کر رہے تھے۔ تو عبادت گزار کو بڑا غصہ آیا کہ اللہ کو سجدہ کرنے کی بجائے درخت کو سجدہ کر رہے، تو وہ گھر سے کڑاڑا لے کے آیا اور اس درخت کو کاٹنے لگا۔ تو اس موقع پہ شیطان انسانی شکل میں آیا اور کہا کہ تمہیں اس درخت نے کیا کہا ہے، کیوں کاٹنا چاہتے ہو اسے؟ اس نے کہا لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں درخت کو کاٹ دوں، نہ درخت ہوگا نہ کوئی اس کی پوجا کرے گا، کوئی شرک سے مبتلا ہی نہیں ہوگا جب یہ درخت ہی نہیں ہوگا۔ شیطان نے کہا لیکن میں تو تمہیں کاٹنے نہیں دوں گا۔ تو دونوں میں کشتی شروع ہو گئی اور عبادت گزار نے اس کو پچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ اب شیطان نے کہا کہ تم نے مجھے ہرا دیا، لیکن میں تمہیں ایک تجویز دیتا ہوں۔ وہ تجویز یہ ہے
کہ روزانہ میں تمہیں 3 دینار دیا کروں گا، اس میں سے تم ایک اپنے اوپر خرچ کر لینا، ایک اللہ کے راستے میں خیرات کر دینا، ایک کسی اور کام میں خرچ کر لینا۔ تو یہ درخت سے کاٹنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تمہیں فائدہ ہوگا روز اللہ کے راستے میں 1 دینار خیرات کرنا۔ دینار سونے کے سکوں کو کہتے ہیں۔ آپ نے کہا بات تو ٹھیک ہے، تو مجھے روز 3 دینار مل جائے، مجھے اور کیا چاہیے؟ تو پہلے دن اسے اپنے سرانے کے نیچے 3 دینار مل گئے، بڑا خوش ہوا، ایک خیرات کر دیا، 2 پاس رکھ لیے۔ اچھا، جب دوسرا دن ہوا تب بھی 3 دینار مل گئے۔ جب تیسرا دن ہوا تو دینار نہ ملے، بڑا غصہ آیا اسے، یہ دینار نہیں ملے۔ کلاڑا لے کر چلا، درخت کاٹنے لگا، شیطان آ گیا، پھر پوچھتی ہوئی اب کہ شیطان غالب آ گیا اور اس کی گردن کاٹنے لگا۔ اچھا میں درخت کو کچھ نہیں کہتا، مجھے چھوڑ دو، لیکن یہ بتاؤ کہ پہلے میں غالب آ گیا تھا، اب تم مجھ پہ غالب آ گئے، کیا وجہ؟ تو شیطان نے کہا پہلے تمہارا غصہ اللہ کے لیے تھا، تم اللہ کی رضا کے لیے غصے میں تھے اور اس درخت کو کاٹنا چاہتے تھے، تو اس وجہ سے مجھ پہ غالب آ گئے، لیکن اب تمہارا غصہ اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ اس لیے کہ تمہیں دینار نہیں ملے، اس غصے میں تم درخت کو کاٹنا چاہتے ہو۔ تو جو ہے مخلص بندہ نہیں ہوتا، میں اس پہ غالب آ جاتا ہوں، میں اس پہ حاوی ہو جاتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ شیطان کے وار سے بچنے کے لیے بندے کو اپنی نیت کو خالص کر لینا چاہیے، نیت اللہ کے لیے خاص ہو۔